جب ہر طرف ظلم اور ستم کا بازار گرم تھا، ایک ایسا انسان جس نے کئی ہزار سال اپنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، ایک ایسا شہر جس کے اوپر اس کا ظلم اور ستم چلتا تھا۔ وہ بابل شہر کے اندر جو بھی انسان داخل ہوتا، اس نے ایک ایسا طریقہ بنا رکھا تھا کہ معاذ اللہ جب تک کوئی اسے سجدہ نہ کرتا، اس ملعون لعین نے ایسا طریقہ بنا رکھا تھا کہ اس کی گھنٹیاں کھڑکنے لگتی، ان کی آوازیں دور دور تک گونجنے لگتی، اور اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ انسان میرے سامنے جھکے بغیر ہی آ گیا ہے، تو وہ اس کا سر قلم کروا دیتا۔ اس وقت ایک عظیم بچہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت نمرود کا زور آب و بتابی کے ساتھ چمک رہا تھا، ہر کوئی اسے خدا مانتا تھا اور اس کے کہے ہوئے طریقے پر چلتا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ انبیاء علیہ السلام میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں کچھ اس طرح ذکر فرمایا، بے شک وہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور جیسے ہی میلے کا وقت قریب آن پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ بتوں کو اپنا خدا ماننے والے اور ان سے سارا کچھ مانگنے والوں نے بتوں کے آگے لڈو اور کافی کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ اس میلے میں شریک ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان بتوں کو نہیں مانتا، اور وہ سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع اور غنیمت جانتے ہوئے ایک کلہاڑے کے ساتھ کسی بت کی ٹانگوں کو توڑ دیا، کسی کے ہاتھوں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ کسی کے سر کو توڑ دیا، اور وہ کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں لٹکا دیا۔ جب سارے کے سارے نمرودی میلے سے فارغ ہو گئے، ان کی رسم تھی کہ میلے کو ختم کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے اپنے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ جب وہ آئے تو ایک عجیب منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، اور ایک کلہاڑا بڑے بت کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ وہ سارے کے سارے افسوس کرنے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے، سارے کے سارے بتوں کو ماننے والے ہیں۔ وہاں ایک شخص نے کہا کہ یہاں ایک ایسا بچہ موجود ہے جو ان بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ نمرود کے دربار میں جا پہنچی۔ نمرود نے کہا کہ اس شخص کو لاؤ جس نے یہ کلمات کہے ہیں۔ اس نے کہا، بے شک میں نے اس بچے کو اس دن یہ الفاظ دہراتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے پوچھا، اے بچے، یہ واقعہ کیا تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، کلہاڑا تو آپ کے سب سے بڑے خدا کے پاس تھا۔ آپ کے بڑے خدا نے سمجھا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بت میرے نافرمان ہیں، تو انہوں نے سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ آگے سے نمرود اور اس کے ماننے والے اور بتوں کے پجاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سارے کے سارے یک زبان ہو کر بولتے ہیں کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع اور غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ یہ اگر حرکت نہیں کرتے، بول نہیں سکتے، تو تم انہیں اپنا معبود کیوں مانتے ہو؟ تم ان سے کیوں سفارش کرتے ہو کہ ہماری مدد کرو؟ یہ الفاظ سارے کے سارے مجمع کے لیے نئے تھے۔
وہ سارے کے سارے مجمع والے سوچنے لگے کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ بتوں کو ماننے والے ہیں، کیوں نہ اسے ہی قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ کوئی ظالم اور پیسے والا انسان جب وہ جھوٹا ہو جائے، اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے، تو اس کا کوئی کام نہ چلتا ہو اور کوئی بھی تدبیر اس کے ذہن میں نہ آتی ہو، تو وہ سوچتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور یہاں تک کہ ساری کی ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی، اور اللہ کی رحمت اور قدرت بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ نمرود نے کہا کہ تم ایسا کرو، کوئی دلیل دو، نہیں تو ہم تمہیں زندہ جلا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں، اس خدا کی عبادت کرو جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ان کی روح کو قبض بھی کرتا ہے۔ نمرود نے ایک نئی چال چلی۔ نمرود کہنے لگا کہ میں بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور انہیں مار سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنے حامیوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو لاؤ جس کو سزائے موت ہونے والی ہے۔ نمرود نے اسے رہا کر دیا۔ نمرود نے اپنے حامیوں سے یہ بھی کہا کہ اس انسان سے لاؤ جو رہا ہونے والا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور مجمع کے اندر اسے قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی اس حرکت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب نمرود کی کوئی بات نہ چلی تو نمرود نے اپنے حامیوں کو کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا جائے، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالا گیا اور کیسے تک وہاں آن پہنچا، یہ سارا کا سارا واقعہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا۔